نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 1 سے 21 تک، ایک رکوع ہے، 21 آیات ہیں، 71 کلمات ہیں اور 310 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، واللیل قسم ہے رات کی، اذا یغشا جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، چھا جاتی ہے، والنہاری اور قسم ہے دن کی، اذا تجلا جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ نے رات اور دن دو نشانیاں بنائی ہیں جن کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرۃ۔ وما خلق الذکر اور جس نے پیدا کیا مذکر کو یعنی نر کو، والانثی اور مادہ کو یعنی جس نے مرد اور عورت کی شکل میں ایک جوڑا پیدا کیا، جیسے رات اور دن کا جوڑا ہے ایسے نر اور مادہ کا جوڑا۔ سورۃ النجم میں بھی آتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، یہ ہے جواب قسم، بے شک تمہاری کوشش البتہ جدا جدا ہے۔ شتہ شتیت کی جمع ہے، مختلف متفرق قسم کی۔ تمہاری کوششیں الگ الگ طرح کی ہیں، الگ الگ قسم کی ہیں۔ اور سعی کس کو کہتے ہیں؟ دوڑ دھوپ کو۔ تم جو بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہو اس زندگی میں، تو ہر ایک کی بھاگ دوڑ مختلف طرح کی۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ہم دن کا ایک بڑا حصہ اکٹھے گزارتے ہیں یہاں، پھر ہم گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، اور گھروں میں ہر ایک کا کام اور ہر ایک کا رہن سہن اور طریقہ زندگی، مسائل، مشکلات، دلچسپیاں، ضروریات مختلف طرح کی ہیں۔ ان سعیکم لشتیٰ، اور نہ صرف یہ کہ کسی ایک دن کی کوششیں، بلکہ پوری زندگی ہر انسان کی کوشش مختلف طرح کی ہوتی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ مختلف چیزوں کے جوڑے بیان کر کے، جیسے کائنات کے جوڑے رات اور دن کی شکل میں، اور انسان کے اندر کا جوڑا مرد اور عورت کی شکل میں، ان کو گواہ بنایا۔ کیا سمجھانا مقصود تھا؟ کہ ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر ایک نظام کو مکمل کرتی۔ اگر رات کے ساتھ دن نہ ہو تو یہ نظام کیا نظام ہو؟ اگر مرد کے ساتھ عورت نہ ہو تو اکیلے مردوں سے دنیا بھر جائے، ایک تو بھر ہی نہیں سکتی، اور اگر ہو بھی تو دنیا کا نقشہ کیسا ہو؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر یہی اصول ہے کہ ہر چیز کی تکمیل کس سے ہوتی ہے؟ اس کے جوڑے سے۔ تکمیل کے بعد وہ اپنا مقصد پورا کرتی۔ اب مثلا ایک عورت یا ایک مرد اگر تنہا ہے اور شادی نہیں ہوتی تو خاندان تو نہیں بن سکتا۔ ایک عورت وہ اپنے وجود کا مقصد کب پورا کرتی؟ جب ایک ماں بن جاتی۔ اسی طرح ایک مرد بھی، اسی طرح رات دن سے اور دن رات سے پہچانا جاتا ہے، یہ دونوں مل کر ایک 24 گھنٹے بناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ یہ دنیا با مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز ایک خاص کام کے لیے پیدا کی گئی۔ تو انسان کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد صرف وہی نہیں ہے جو جانوروں اور حیوانوں میں ہے، بلکہ اس سے آگے بھی مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ نے خود بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے انسان کو آزادی بھی دی۔ اس آزادی کی بنا پر انسان کی کوششیں مختلف طرح کی ہیں، کوئی اچھا کر رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے، کوئی صحیح کر رہا ہے، کوئی غلط کر رہا ہے، اور اس میں انسان کی نیت اور ارادہ اور طریقہ کار ان سب کا بھی اعتبار ہے۔ اب مختلف کوششوں کو الگ الگ کر کے بتایا۔ ایک طرح کی کوشش فَأَمَّا مَنْ آتا، تو لیکن جس نے عطا کیا۔ آتا جو ہوتا ہے نا، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، دو مفعول والے کو کیا کہتے ہیں؟ متعدی، یعنی آتا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ دینے میں دو چیزیں چاہیے نا، ایک تو وہ چیز چاہیے کہ جو آپ کسی کو دے رہے ہیں، مثلا یہ کتاب ہے، یہ ایک مفعول ہے، اور دوسرے وہ شخص چاہیے جس کو دی جائے گی، تو یہ دو مفعول ہو گئے نا، ایک کتاب اور ایک وہ شخص۔ اما من آتا، لیکن دونوں کا ذکر نہیں کیا کہ کیا دیا اور کس کو دیا، یہ نہیں بتایا گیا، صرف فعل کا ذکر ہے اور فاعل کا ذکر ہے، لیکن مفعول کا ذکر نہیں، حالانکہ دو مفعول ہوتے ہیں۔ نہیں بتایا کیا دیا اور نہیں بتایا کس کو دیا، تو یہ کس کو فیصلہ کرنا ہے؟ یہ کرنے والے کو، دینے والے کو خود پتا ہونا چاہیے نا، کیا کیا دینا ہے اور کس کس کو دینا ہے، یہ کہاں سے پتا چلے گا؟
سیکھنے سے پتہ چلے گا نا. تو قرآن کی اس آیت پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ باقی نہ سیکھیں، باقی نہ جانیں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور وہ بچ گیا کس سے؟ گناہ سے، برے انجام سے، یا اس نے بچنے کی کوشش کی، یہاں اس معنی میں ہے یعنی اس نے بچنے کی کوشش کی. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وَصَدَّقَ، اور اس نے تصدیق کی، بالحسنى، بھلائی کی. حسنہ جو ہے یہ احسن کی تانیث ہے مؤنث میں، یعنی بہت ہی پیاری مؤنث چیز، یہ اس کا لفظی معنی ہے. فعلا کے وزن پر ہے، یعنی فیمیل مؤنث اور بہت ہی پیاری، بہت ہی حسین. اور اس سے مراد یہاں کیا ہے؟ نیکی، نیکی، اچھائی، بھلائی، شریعت، دین، خیر. وصدق بالحسنى، اور بھلائیوں کی، نیکیوں کی تصدیق کی، یعنی جو بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں دین کی، ان کو کیا کیا؟ سچ مانا کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ کرنا چاہیے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پس سین ان قریب یعنی جلد ہی، نُيَسِّرُ ہم آسان کر دیں گے، ہو اس کو، لِلْيُسْرَى سب سے زیادہ آسان کے لیے. یسرا بھی فعلا کے وزن پر ہے، جیسے حسنا، یسرا، عسرا، ایک ہی وزن ہے سب کا. اور نیسر کس سے ہے؟ یسر سے، یسر سے ہے. یسر یسر، تیسیر، وہ ایک تفسیر بھی ہے تیسیر القرآن، تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں تیسر القرآن. اکثر لوگوں کو میں نے یہ غلط طریقے پہ پروناؤنس کرتے سنا ہے. وہ ہے تیسیر القرآن، تیسیر کا مطلب آسان کرنا. فَسَنُيَسِّرُهُ تو ہم اس کو آسان کر دیں گے، یعنی اس کے لیے آسان کر دیں گے جو سب سے زیادہ آسان ہے. کیا ہے سب سے زیادہ آسان؟ پیچھے بتا چکی ہوں میں، ہمارا دین، شریعت، نیکی کے راستے. دلیل کیا ہے؟ آپ بتائیے مجھے کیا دلیل ہے؟ میں نے اس وقت حدیث بولی تھی، صرف پڑھتے ہی تو نہ جائیں، کچھ یاد بھی رکھا کریں. بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ، بُعِثْتُ میں بھیجا گیا ہوں، بالحنیفیت السمحۃ السہلہ، سہل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے، جو شریعت دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ قابل عمل، آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن شیطان نے انسان کو کیا سجایا، اور ہر وقت انسان کیا بولتا رہتا؟ بڑا مشکل ہے دین پہ چلنا. ہاں ہے مشکل، لیکن جو تصدیق کر لے کہ یہ ہو سکتا ہے، جو اس کو مان جائے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے آسان کر دے، اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیے پہاڑ پہ چڑھنا اگرچہ مشکل ہے، جس کا پچھلی صورت میں ذکر ہوا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور روز پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، ان سے پوچھئے چڑھنا، وہ تو ایسے دوڑ کے چڑھ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کہاں گئے. اترتے بھی تیزی سے اور چڑھتے بھی تیزی سے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. یہ جو صدقہ ہے یہ دراصل کیا ہے؟ ایکسپٹ. جیسے پیچھے میں نے کہا نا کہ لائف از ڈیفیکلٹ، ایکسپٹ اٹ. ونس یو ایکسپٹ اٹ، اٹ بیکمز ایزیئر. کیا چیزیں مشکل ہوتی ہیں جن کو ہم ذہنی طور پہ قبول نہیں کرتے؟ وہ انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کسی بھی انسان کے ساتھ رہنا مثلاً اگر آپ کو بہت مشکل لگتا ہو، یا کسی کی کوئی عادت بہت بری لگتی ہو، یا کسی کی کوئی چیز بہت تکلیف دہ لگتی ہو، تو جب تک آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے نا تو مشکل ہی رہے گی. لیکن جب آپ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، اس نے ایسے کرنا ہے، اس نے ایسے ہی کرنا ہے، یہ ایسا ہی رہے گا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے آپ کہیں کہ برف تو پڑنی ہے، سردی تو ہے، اس نے تو ایسے ہی رہنا ہے، تو میں اپنے آپ کو ڈھانپ لوں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی ساری توجہ ادھر کی بجائے دوسرے کی طرف، موسم پہ توجہ کرنے کی بجائے اور ہر وقت اس کی خبریں پڑھنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پہ توجہ کرتے ہیں. مجھے کیا کھانا چاہیے، کیا پہننا چاہیے، کب نکلنا چاہیے، کب نہیں نکلنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا کیا ہو جاتا ہے کہ ان برفوں میں بھی زندگی پھر آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ برف ہے، لہٰذا مجھے جوتا بدل لینا چاہیے، مجھے گاڑی کا ٹائر بدل لینا چاہیے. تو وہ اکارڈنگلی آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آسانی ہو جاتی ہے. یہی چیز یہاں بتائی گئی ہے، صدق بالحسنہ کرو گے تو نیسرہ للیسرا ہوگا. لیکن اگر آپ اس دین کو ایکسپٹ نہیں کرو گے اور آپ ہر وقت یہی کہتے رہو گے دین بڑا مشکل، دین بڑا مشکل، تو واقعی مشکل لگے گا، پھر نہیں چل سکو گے اس پر. جو شخص روز نماز پڑھتا ہو
روز سویرے اٹھتا اس کے لیے اٹھنا نہیں مشکل، لیکن جو کبھی کبھار اٹھے اس کے لیے تو قیامت ہے. بالکل اسی طرح بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ دھوپ میں ننگے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک سیکنڈ نہیں رکھ سکتے وہاں پاؤں. کیوں؟ وہ روز چلتے ہیں، ان کو عادت ہو گئی. وہ ننگے پاؤں چلنے کے جو لوگ عادی ہوتے ہیں ان کو کوئی چھالے نہیں پڑتے پاؤں پہ، آپ کی اپنی جو ریزسٹنس پاور ہوتی وہ بھی زیادہ ہو جاتی. ایکسپٹ کر لیا نا کہ ہے یہ، لیکن جس چیز کو ذہن ایکسپٹ نہ کرے وہ چیز مشکل ہو جاتی. اچھا مثلا شادی کے بعد آپ دیکھیں کہ شروع میں بہت سے ہسبینڈ وائف میں یا ایک بچوں میں مسائل ہو جاتے ہیں کیونکہ ایڈجسٹمنٹ مشکل ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے اس کو. اور بہت سی طلاقیں جو ہے وہ شروع میں ہی ہو جاتی ہیں عام طور پر، کیونکہ وہ یہ سمجھتے کہ بس یہی اینڈ آف دا ورلڈ ہے، یہ نبھا تو ہو ہی نہیں سکنا، بہتر ہے کل کا رسک کیوں لو، آج ہی چھٹی کرو، ختم کرو اس کو. اور بہت سے ماں باپ کو میں نے دیکھا کہ وہ اس پہ اکسانے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ روز رونا تو بس ختم کرو. تو بات یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے اس زندگی میں دشوار گھاٹیاں رکھی ہیں اور وہ انسانوں کی صلاحیت کو مزید نکھارنے کے لیے ہیں. کوئی بھی مشکل کیوں آتی ہے کہ انسان نکھر جائے، اس کی سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ جائیں، اس کے اندر کے پوٹینشیل باہر آئیں، اس کی قوتیں زیادہ بہتر کام کریں. لیکن انسان جب ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تو پھر واقعی مشکل ہو جاتی. تو سب سے پہلی چیز یعنی دین پر عمل کرنا آسان ہے اگر آپ پہلے یہ سمجھے کہ صحیح رستہ یہی ہے اور یہی سچ ہے. سچائی کو سچ سمجھ لیں، سچا ہونے کا اعلان کریں، اس کو سچا مان لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو اچھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں اچھا دیں گے اور بھی زیادہ دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا، واستغنى اور بے نیازی برتی، بے پرواہ ہوا، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کیا. اور بخل یہاں صرف مال کے لیے بھی نہیں ہے، کوشش نہیں لگائی، ایفرٹ نہیں کی، دیا نہیں، کیونکہ اپنے جسم کی طاقت لگانا بھی صدقہ ہے، محنت کرنا بھی صدقہ ہے. کوئی بھی آپ انرجی لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، کوئی چیز سیکھتے ہیں تو ابتدا میں مشکل ہوگی، لیکن پریکٹس کر کے کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا. آپ لکھنا سیکھیں، آپ بولنا سیکھیں، آپ چلنا سیکھیں، ہر چیز میں ابتدا میں مشکل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں انسان کے لیے. لیکن جو بخل کرے، واستغنا، اور مزید نیکی کی طرف آگے بڑھنے میں کیا کرے؟ اس کی ضرورت محسوس نہ کرے. استغنا کس کو کہتے ہیں؟ غنی ہونے کا مطلب کیا؟ بے پرواہ ہونا. غنی ہونے کا معنی امیر ہونا بھی ہوتا ہے، یعنی سمجھے میرے پاس مجھے بہت کچھ آتا ہے. علم ہی کو لیں، اگر انسان اس میں کیا کرے؟ مجھے اور کی ضرورت نہیں، میں نہیں اور پڑھ سکتا، اور نہیں محنت ہوتی، اور نہیں مشقت ہوتی، تو پھر کیا ہوگا؟ مزید تو کیا چیز آسان ہوگی؟ کچھ نہیں آسان ہوگا. لیکن جب انسان ہمت کر لیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ مشکلیں آسان ہونے لگتی ہیں. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور وہ اس پیاری چیز کو یعنی دین کو، شریعت کو جھٹلا دے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے تنگی کو، گناہ کو، مشکل کو. ہم پھر اس کے لیے گناہ کرنا آسان کر دیں گے. كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر ایک کے لیے وہی رستے آسان ہو جاتے ہیں جس کے لیے وہ بنا ہوتا ہے. اصل میں یہ جو یسرا کا لفظ ہے نا، یہ نکلا ہے یسر الفرس سے. جب گھوڑے پہ زین ڈال کر منہ میں لگام دے کر سواری کے لیے بالکل تیار کر لیا جاتا نا، تو اس کو کہتے ہیں تیسیر. یعنی ایک ہوتا ہے نا گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سوار ہونا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ہو سکتا ہے وہ چل کے گرا دے آپ کو. اور ایک کیا ہوتا ہے آسان سواری گھوڑے کی، کیا ہوتی کہ اس کے اوپر کاٹھی ڈلی ہوئی ہو، آپ ننگی پیٹھ پہ نہیں بیٹھے، کاٹھی ڈلی ہوئی ہو اور اس کی باگیں آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ ٹک کے بیٹھے ہوئے اور باگیں آپ کے کنٹرول میں ہو، تو پھر اس کے اوپر سواری پرلطف ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تیسیر اصل میں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور عسرہ کیا ہے؟ مشکل، تنگی، برے اعمال مراد ہیں اس سے. یعنی پھر برائیوں کا رستہ اس کی طرف آسان ہو جائے گا، یعنی ہم آسانی سے اسے تنگی کی طرف لے جائیں گے، وہ لڑھکتا چلا جائے گا. ایک ہوتا ہے گھاٹی پر چڑھنا اور ایک ہوتا ہے اوپر سے لڑھکنا. اترنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن جس شخص کو نیچے آنے میں دلچسپی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستے آسان کر دے، اور جو چڑھنے کا شوقین ہو اس کے لیے وہی آسان ہو جاتا ہے. یعنی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نیکی کرنی ہو یا بدی کرنی ہو، دونوں کی راہیں مشکل ہیں.
غلط کام کرنے والے بھی مشکل میں ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جس کام میں لگ جاتا ہے اس کے لیے پھر وہی آسان ہو جاتا ہے. یہی اس کا معنی ہے. جو جس رستے پہ چلنا چاہے گا اللہ اس کے لیے وہی رستہ آسان کر دے گا. آپ نیکی کرنا چاہو، نیکی کے رستے پہ جانا چاہو، ابتدا میں مشکل ہوگی، پھر وہی مشکل کام آسان ہو جائے گا. اور اگر آپ غلط رستے پہ جاتے ہو تو وہاں بھی شروع میں مشکل ہوگی، پھر وہی آسان ہو جائے گا. اصل بات ہے انسان کا ارادہ، اس کی نیت، اس کی طلب، اس کی تمنا، اس کی خوشی، وہ کیا چاہتا ہے. میں خود اپنی تفسیر دیکھ کے کل، ہر چیز کا اینڈ ہے، آخری فائل، ہر تفسیر، ہر چیز اینڈ پہ ہے. تو میں ایسے دیکھ رہی تھی اپنے شیلف کو، تو کہتی یہ سارے پیجز میں نے لکھے، آئی کانٹ بلیو. مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میں لکھ رہی ہوں، تو یہ سارے لکھے گئے. یہ اتنی مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اس دفعہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے سب لکھ کے جو بھی اپنے نوٹس بنائے جہاں سے بھی. تو وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی تفسیر یا کوئی ترجمے کا قرآن سامنے ہوتا تھا تو آلریڈی لکھا ہوتا تھا، کہیں کہیں تھوڑا بہت میں نے بھی لکھ لیا، ہنٹ دے دیے. لیکن اس دفعہ سارے کا سارا خود لکھا ہے. تو میں سوچتی تھی کہ لگ کے پابندی کے ساتھ کام کرنا اور مستقل طور پہ کرنا، آخر کہیں تو انسان پہنچتا ہی ہے نا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو پابند نہ کریں، یہ بھی مشکل، تو پابندی کتنی مشکل ہے کہ وقت پر آؤ، وقت پر جاؤ، آگے نہ ہو پیچھے نہ ہو، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ چیز ڈسٹرب نہ ہو. یہ قلب کی طرح ہے نا، یعنی زندگی میں بہت سارے کام ہیں لیکن یہ کیا ہے اس میں سے سب سے اہم کام ہے. تو شروع میں مشکل لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہر چیز اپنی جگہ بیٹھتی چلی جاتی ہے اور آسان ہو جاتا ہے. اب یہ لگتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی مشکل ہے، یعنی اب مجھے تو کم از کم یوں لگتا ہے، آپ کا نہیں پتا. تو بنیادی طور پر اس میں سبق ہم سب کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرو گے مشکل ہوگا، لیکن کرتے جاؤ گے، کرتے رہو گے، آسان ہو جائے گا. اب ہر ایک کو چلنے سے پہلے کسی بھی رستے پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہے، یہ پہنچے گا کہاں اور مجھے کہاں لے جائے گا. ایفرٹ تو دونوں صورتوں میں لگے گی، یہ نہیں ہے کہ غلط کاموں میں ایفرٹ نہیں لگے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو تجارت پہ لگا دیتا ہے. ہر شخص اپنے ساتھ بزنس کرتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے نا صبح کے وقت. کوئی اس تجارت میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عذاب آخرت سے آزاد کر لیتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت اور صحیح عمل اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. یعنی ہر روز انسان صبح کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچنے کے لیے لے جاتا ہے مارکیٹ میں. کوئی اسے نفع پہ بیچ کے آتا ہے اور کوئی اس کو گھاٹے پہ بیچ کے آتا ہے. اپنے آپ کو، یعنی ہمیں اللہ نے آنکھیں دی، کان دی، زبان دی، ہر چیز دی، اور ہم اگر ان سے غلط کام لیں تو کیا کر رہے ہیں، دراصل گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. ہم نے اپنی قیمت صحیح نہیں لگائی. اس آنکھ سے ہم بہت کچھ پڑھ سکتے تھے، صحیح چیزیں دیکھ کے غور و فکر کر کے اجر کما سکتے تھے، ہم نے اسے حرام چیزیں دیکھنی شروع کر دی. اس زبان سے ہم اچھے لفظ بول کر بہت کچھ کما سکتے تھے، لیکن ہم نے اس زبان سے غلط باتیں نکالی اور کیے کرائے پہ بھی پانی پھیر دیے. ہم ان قدموں سے صحیح رستوں پہ چل سکتے تھے، ہم الٹے رستے پہ چلے تو اپنے آپ کو نقصان دیا. کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، ان سب چیزوں سے آپ کیا کام لے رہے ہیں یہ آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو کہاں پہنچائیں گے، اس کا اینڈ کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، اس کی جزا کیا ہوگی، یہ دیکھ کر سفر شروع کرنا چاہیے. اب جیسے اس کورس کا اینڈ ہو رہا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے. اب اس کے بعد جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، اور آپ سب کو بہت بہت دعا کرنی چاہیے. میری آج کل دعا میں سب سے اہم ترین دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کے لیے بہترین فیصلہ کرا کہ کیا کرنا چاہیے، اور وہی چیز کرا جو آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو. کیونکہ اگر ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم کسی ایسے کام میں پڑ جائیں، قدم تو وہ چھوٹا سا ہی ہوگا جو بھی اٹھائیں گے، لیکن وہ پھر کہاں لے جائے گا اینڈ تک، اگر ڈائریکشن صحیح نہ ہوئی پتہ نہیں کہاں پہنچا دے. تو ہر سفر سے پہلے، ہر ڈیسیژن سے پہلے، اسی لیے استخارے کا حکم ہے. استخارہ کیا بتاتا ہے؟ غیب کا علم نہیں دیتا، وہ اللہ سے خیر ہی مانگنا ہوتا ہے کہ یا اللہ جس چیز میں خیر ہے، بھلائی ہے، تو ہمیں وہاں پہنچا. کیونکہ زندگی کو ہم داؤ پہ نہیں لگا سکتے، یہ بہت قیمتی چیز ہے. اگر اس میں خسارہ کر لیا تو پھر اس کے بعد کوئی نفع ہے ہی نہیں. کچھ نہیں کمایا، خواہ دنیا بھر کا مال ہمارے پاس آ جائے، کچھ نہیں کمایا اگر اپنے آپ کو نہیں بچایا جہنم کی آگ سے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور نہ کام آئے گا اس کا مال جبکہ وہ خود نیچے گرے گا. تردی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں یہ لفظ، متردیت. تردی کا معنی ہوتا ہے
اوپر سے نیچے گرنا. اچھا اوپر سے نیچے گرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے قبر میں جانا. قبر بھی آپ دیکھیں زمین میں کتنے فٹ نیچے ہے نا. یعنی جب وہ قبر میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا وہ شخص، تو اس کا مال اس کے کس کام آئے گا؟ وہاں جا کے وہ کیا کہے گا؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ یوم لا ینفع مال ولا بنون. یعنی انسان کی عمومی کوششیں مال سمیٹنے کی طرف ہوتی ہیں، مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے. کوئی جاب کر لوں، کچھ کام کر لوں، کچھ پیسے اور بنا لوں، کچھ اپنی زندگی کی قدر و قیمت اور بڑھا لوں، کچھ اس زندگی میں اور سہولتیں اپنے لیے پیدا کر لوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے لیے یہاں جتنی بھی سہولتیں پیدا کریں آخر یہاں سے جانا ہے. اور اگر وہ سہولتیں پیدا کرتے کرتے آخرت کا نقصان کر دیا کہ نماز بھی وقت پہ نہیں پڑھ سکتے یا اور بھی فرائض ادا نہیں کر سکتے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ان علینا للہدا، ان علینا بے شک ہمارے ذمہ ہے، ہمارے اوپر ہے، یعنی ہمارے ہی ذمہ ہے. کیا؟ للہدا، البتہ راستہ دکھانا. ہدا جو ہے نا مصدر ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ راستہ دکھانا. ہدایت بھی معنی ہوتا ہے، لیکن چونکہ مصدر میں دینا کے معنی بھی آتا ہے نا، نون الف نا سے بھی اینڈ ہوتا ہے. راستہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے، ہم پر ہے. اب یہاں جو ہے علینا پہلے آیا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہی اوپر ہے، ہمارے ہی ذمہ ہے، یعنی یہ ہم ہی کریں گے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے ہی لیے ہے، ہماری ہی ہے، البتہ آخرت بھی اور دنیا بھی. آخرت آخری شے، آخرت کی زندگی، اور اولا پہلے والی. اولا کس کے وزن پر ہے؟ فعلا کے وزن پر، یعنی دنیا. دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے. بہت ہی زبردست بات کہی گئی ہے. یعنی ہر چیز کے مالک ہم ہیں. تم جو مانگتے ہو مانگو، کیا چاہتے ہو؟ دنیا چاہیے یا آخرت؟ دنیا چاہتے ہو یا آخرت چاہتے ہو؟ دونوں ہمارے ہی پاس ہیں. کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کہیں اور کیوں جاتے ہو؟ ہم ہی سے مانگو جو بھی چاہیے. اور ہر انسان کیا مانگتا ہے؟ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اسی وجہ سے کہ دونوں کا مالک اللہ ہے، یہ مانا ہے. لام جو ہے نا یہاں لنا، یہ ملکیت کے لیے. اور یہ مانا بھی ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، جس کو دنیا میں جس حال میں رکھیں، آخرت میں جس حال میں رکھیں، یہ سب کچھ ہمارے ہی پاس ہے، ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پھر میں نے خبردار کر دیا تم کو دہکتی آگ سے. انذرتکم، نون زال رے. انذار ہوتا ہے برے کام کے نتائج سے خبردار کرنا. کیا کرنا؟ برے کام کے نتیجے سے خبردار کرنا. اور لظا جو ہے یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. لظا یلزا کہتے ہیں ٹو بلیز، دہکنے کو، بھڑک کے جلنے کو. پیچھے آپ پڑھ چکا نا، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی. فانذرتکم نارا تلظا، میں نے تم کو خبردار کر دیا کس سے؟ دہکتی آگ سے، بلیزنگ فائر سے. اور ایسی دہکتی کہ جو بہت ہی شدید قسم کی بھڑک رکھتی ہو اپنے اندر. لا یصلاھا، نہیں اس میں جلے گا بھنے گا، الا الاشقا، مگر وہ جو سب سے زیادہ بدبخت ہے. الاشقا یعنی وہی جو، ال یہاں الذی کے معنوں میں، وہی جو سب سے زیادہ بدبخت ہے. جیسے قوم سمود کا وہ شخص تھا نا، اذ انبعث اشقاھا، یہ بھی وہی اشقا افعال کے وزن پر شقی سے. الذی وہ جس نے، کذبا جھٹلا دیا، کس کو؟ خیر کو، حق کو. وتولا اور منہ موڑ گیا، کس سے؟ نیکی سے، بھلائی سے، شریعت سے، دین سے. جو دین سے منہ موڑ جائے، جو حق کو جھٹلا دے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، اور اس میں جانے والا انتہائی بدقسمت انسان ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، و اور سا ان قریب، یجنبها بچا لیا جائے گا. جنب یجنب تجنیب، اس کا روٹ کیا ہے؟ جیم نون بے، جنب. جنب کس کو کہتے ہیں؟ پہلو کو، سائڈ کو. یعنی اس کو سائڈ سے لے کے ایک طرف کر دیا جائے گا، یعنی اس کو ایک طرف. یہ بالکل ایسے ہوتا نا جیسے کوئی شخص کسی خطرناک چیز کو چھونے والا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے سائڈ پکڑ کے ایک طرف کر دیتے ہیں.
یعنی جہنم کے اوپر سے سب گزر رہے ہوں گے نا فل صراط میں، تو اب کیا ہوگا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم بچا لیں گے ان کو جس نے تقوی کیا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے اس میں ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا، یعنی وہ اوندے منہ نیچے جا پڑیں گے، اور جو متقی ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ بچا لیے جائیں گے، اس سے ایک طرف کر لیے جائیں گے، ہٹا لیے جائیں گے. تو جم پہلو کو کہتے ہیں، سائڈ کو کہتے ہیں. اور یجنب یعنی کوشش سے ان کو ہٹا لیا جائے گا وہاں سے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. الاتقا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں گے، بچ بچ کے یہ زندگی بسر کر رہے ہوں گے، جو برائیوں سے، حرام کاموں سے، غلط چیزوں سے بچتے ہوں گے. اور کیا کرتے ہوں گے؟ صرف بچتے ہی نہیں بلکہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو دیتا ہے اپنا مال، کس کو دیتا ہے؟ جہاں دینا چاہیے. یتزکا کہ وہ پاک ہوتا ہے، یعنی پاک ہونے کے لیے مراد ہے، اپنا آپ پاک کرنے کے لیے مال دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، دور کرتا ہے. سورۃ التوبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا نا، لو ان کے مالوں میں سے صدقہ، اور اس صدقے کے ذریعے ان کو پاک کرو، صاف کرو. اور زکوٰۃ کا تو لفظی معنی ہی پاک کرنا ہے، تزکیہ کرنا. وہ مال کو بھی پاک کرتی اور روح کا بھی تزکیہ کرتی. قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا بھی اسی میں آتا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، یعنی مال خرچ کرنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اپنے آپ کو صاف کرنا اور پاک کرنا، نہ کہ کسی پہ احسان جتانا. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وما اور نہیں ہے، لأحد کسی ایک کے لیے، عنده اس کے پاس، من نعمت کوئی بھی نعمت یعنی احسان، تجزا کہ وہ بدلہ دیا جاتا ہے یا بدلہ دیا جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان نے اس پر کوئی ایسا احسان نہیں کیا ہوا کہ وہ اس احسان کے بدلے کے طور پہ خرچ کر رہا ہے. دیکھیں خرچ کرنا مختلف طرح ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اپنے آپ پہ خرچ کرنا، ایک ہوتا ہے دوسروں پہ خرچ کرنا. جب آپ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ آپ اس کو دیتے ہیں جو آپ کو دیتا ہے، بدلے کے طور پہ خرچ کرنا. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں. کسی نے آپ کا کوئی کام کر دیا تو آپ اس کو کسی دوسری طرح کمپنسیٹ کر رہے ہیں. تو یہ دینا کیا ہے؟ دراصل بدلہ دینا. بعض بدلے میں تو جیسے تنخواہ وغیرہ ہوتی، لیکن بعض اوقات تنخواہ نہیں ہوتی، آپ خود ہی دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، چلو میں اس کے ساتھ یہ کر دوں. ضروری نہیں ہوتا کہ عدلے کا ہی بدلہ ہو، جیسے کا تیسا ہو، ویسے کا ویسا ہو، ویسا نہیں ہوتا. یعنی ایک چیز کو دوسری کو تیسری شکل میں عدل بدل کے کچھ نہ کچھ دے دینا. اور نیت اور ارادہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اس لیے مجھے یہ کرنا چاہیے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو دیں، وہاں دیں جس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، اس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا. یہ ہے اتقا. ایک متقی ہے اور ایک اتقا ہے. اتقا کون ہے؟ جو وہاں خرچ کرتا ہے جہاں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. یہ زیادہ مشکل ہے. ہائر ڈگری ہے یا نہیں؟ عام طور پر ہم کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ جو ہم پہ خرچ کرتا ہے، یا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، یا یہ کہ اس نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا ہوتا ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس لیے خرچ نہیں کرتا کسی پر کہ اسے کسی کا کوئی بدلہ چکانا ہے، کسی کا اس کے پاس کوئی احسان نہیں رکھا ہوا. وما لأحد، لأحد یعنی کسی ایک کے لیے، اندہ اس کے پاس یعنی کسی کا حق ہے اس کے پاس، من نعمتن کسی احسان کا، تجزا کہ وہ بدلہ دیا جاتا ہے، وہ لینے والے کو بدلہ دے رہا ہے، یہ اس لیے نہیں خرچ ہو رہا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر تلاش کرنے کے لیے اپنے رب اعلی کا چہرہ، اپنے بلند رب کی ذات کی رضا کے لیے وہ یہ خرچ کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں آتا ہے کہ ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم غریب قسم کے، کمزور قسم کے غلام لے کے آزاد کرتے ہو، اگر تم نوجوانوں کو لے کے آزاد کرو تو کل تمہارے کام آئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا. تو اس پر کہتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. کون؟ اللہ. کس سے؟ اس شخص سے جس نے یہ کام کیا. اور پھر وہ شخص راضی ہو جائے گا کس سے؟
اللہ سے کس پر؟ اس انعام پر، اس نعمت اور اس جزا پر جو اللہ اس کو دے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب ساری صورت کو اگر آپ سامنے رکھیں نا اکٹھے، کیونکہ یہ ایک ایک چیپٹر ہے چھوٹا چھوٹا، تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یہ بات کہی گئی کہ رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. رات کے اپنے اثرات ہیں، دن کے اپنے اثرات ہیں. رات سمبولک ہے یہاں کس چیز کے لیے؟ گناہ، غلط کام، اندھیرا، اور دن کی روشنی. یعنی دونوں میں فرق ہے نا. ایک شخص اندھیرے میں زندگی بسر کر رہا ہے اور ایک شخص روشنی میں ہے. کیونکہ آگے آ رہا ہے نا ان سعیکم لشتی. تو رات اور دن کو کیوں گواہ بنایا گیا اس بات پر کہ تمہاری کوششیں فرق ہے. کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے اور کوئی روزے روشن کے ساتھ ہے. کیا چیز ہے روشنی؟ علم، ایمان. اور اندھیرا کیا ہے؟ جہالت، کفر، شرک. ایک زندگی بسر کرنا ہے اس کے اندر اور ایک زندگی بسر کرنا ہے اس کے اندر. پھر انسان ہے دونوں، لیکن ایک مرد اور ایک عورت ہے. دونوں کا دائرہ کار فرق ہے جو لوگ نہیں سمجھتے اور اس فرق کو مٹانے کے پیچھے تلے ہوئے کہ عورتیں بھی وہی کام کریں لازمن جو مرد کرتے ہیں، یا مردوں کو بھی عورتوں والے کام ضرور کرنے چاہیے تب برابری ہوگی. اسلام نے ایسی برابری نہیں سکھائی. کہا کہ وما خلق الذکر والانثی، مرد کو الگ بنایا ہے، عورت کو الگ طرح بنایا ہے. ان سعیکم لشتی، اور تمہاری کوششیں بھی فرق ہے. مردوں کا مزاج فرق ہوتا ہے، عورتوں کا فرق ہوتا ہے. اور جو اس بات کو، اس فرق کو نہیں سمجھتے ہمیشہ دھکے کھاتے رہتے ہیں. پھر اگر ایک عورت یہ نہیں سمجھتی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کی طرح نہیں ہے، ہی از ڈفرنٹ، تو اس سے اسی طرح معاملہ کرنا ہوگا جیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے. اور بہت سے لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، وہ اس کو اپنے برابر اپنے ہی جیسا کھینچ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹسل چلتی رہتی ہے، ایک کھینچاتانی چلتی رہتی ہے، مشکل ہو جاتی. تو جو جیسا اللہ نے بنایا ہے وہ ویسا ہی ہے. اسی طرح پھر عورتوں کو آپ دیکھیں تو مختلف عورتوں کی بھی مختلف عادتیں ہوتی ہیں، مختلف مردوں کی مختلف عادتیں ہوتی ہیں، مختلف انسانوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں. ان سعیکم لشتی، اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. یعنی اس میں سعی میں بھاگ دوڑ اور کوشش اور پسند ناپسند، چوائسز، بہت ورائٹی ہے اس دنیا کے اندر، بہت تنوع ہے. جیسے رات اور دن کا فرق ہے نا، ایسے انسانوں کے مزاج کا فرق ہوتا ہے. کوئی رات ہوتے ہیں، کوئی دن ہوتے ہیں. اچھا، اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے، ان سے پوچھو بھی مسئلہ کیا ہے، لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ بھی ہو رہا، مسئلہ کیا ہے؟ بس یوں سمجھو کہ وہ آسمان ہے تو میں زمین ہوں، وہ دن ہے تو میں رات ہوں. لوگ کرتے ہیں نا اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں. ہم بالکل تو مشرق اور مغرب ہیں، ہم ساتھ نہیں چل سکتے. بھئی چلنا ہے ساتھ، اسی طرح ہی چلنا ہے. اللہ نے بنایا ایسے ہے لیکن ساتھ بھی رکھا ہے، یہ آزمائش ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان اس اختلاف کو ایکسپٹ کرے، کیونکہ یہ انسان کا امتحان ہے. یہ مشکلات کے مختلف پرچے ہیں جس میں انسان کو ہلا جلا کے ہوش میں رکھا جاتا ہے، ورنہ تو انسان کچھ بھی نہ کر سکے. اور پھر ان سے مثال دے کے کیا بتایا کہ نیکی اور بدی بھی فرق ہے. اور پھر یہ کہ جو نیکی کے راستے پہ چلے گا تو اس کا انجام مختلف ہوگا، جو برائی کرے گا اس کا انجام مختلف ہوگا. اور پھر خاص طور پر بخل کی مذمت ہے. آپ ان ساری صورتوں میں ایک اور چیز نمایاں طور پہ دیکھتے ہیں، ان سب میں کھانا کھلانے، صدقہ کرنے اور یتیم مسکین کا خیال کرنے کی بہت تاکید ہے. یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. کوئی دین کا کام اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور اس کو ایکولی امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے. بعض اوقات لوگ درس و تدریس کرتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے. تو ان چیزوں کو بھی کتنا ایمفیسائز کیا گیا ہے، ان کی طرف بھی توجہ دینی ضروری. اور پھر ہر شخص کو اپنی اپنی کوشش کرنی چاہیے اس میں کسی بھی طرح جو اس کے لیے ممکن ہو. اور پھر مال کی مذمت کی گئی کہ آخرت میں کام نہیں آئے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہم راہ دکھاتے. اور وہ کس کو دیتا ہے ہدایت؟ جس کو چاہیے، جو دلچسپی ظاہر کرے، جو انٹرسٹ شو کرے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو اس کی لمٹس بتائی گئی کہ دنیا آخرت ہماری ہے، تم کہیں نہیں بھاگ کے جا سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں نا مر جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی. نہیں، مر کے بھی چین نہ ہے تو کدھر جائیں گے؟ جو رب دنیا میں وہی آخرت میں ہے، کہاں بھاگو گے؟ اور پھر یاد رکھو کہ وہ بڑی ہولناک چیز سامنے ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. اور پھر اس کی وجوہات بتا دی گئی کہ اس نار میں کون جائے گا جو صدقہ کا برعکس کذبہ کرے. پیچھے ہے نا صدقہ بالحسنی، تو یہاں کذبہ. اور پھر
تولا، اور اس آگ سے بچنے کا بھی طریقہ بتا دیا گیا کیا ہے مال خرچ کرنا، اور سیلف لیسلی، کسی لالچ کے بغیر، کسی ریٹرن کے توقع کے بغیر مال خرچ کرنا. یؤتی مالہ یتزکا، بس ایک ہی غرض ہے، یؤتی مالہ یتزکا، کہ میرا تزکیہ ہو جائے. اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مال کی محبت انسان کے اندر برے جذبات پیدا کرتی ہے، اور وہ بخل پیدا کرتی ہے، دل کی تنگی آتی ہے، اور ایسا دل بھجتا ہے کہ پھر اپنے پرائے بھی برابر ہو جاتے ہیں. اور پھر خاص طور پر جو اتقیٰ کی پہچان ہے، ہائیسٹ کوالٹی ہے، وہ بتا دی گئی کہ کسی بھی طرح کے ریٹرن کی توقع کے بغیر خرچ کرو. تلاوت. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.